پروگرام ریاست میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان نے ہائیسٹ لیول پر چین کو یہ باور کرایا ہے کہ جو افسوسناک واقعہ گزشتہ روز پیش آیا، خودکش حملہ ہوا بشام میں چینی انجینئرز کی گاڑی پہ، جس میں 5 چینی باشندے جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، وہ واقعہ پاکستان اپنی بھرپور کوشش کرے گا، ہماری سیکیورٹی فورسز، ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے، کہ آئندہ کبھی کوئی ایسا واقعہ نہ ہو۔ وزیر اعظم نے، چیف آف آرمی سٹاف نے، صدر پاکستان نے، وزیر اطلاعات نے، وزیر خارجہ نے اور دیگر اعلیٰ حکام نے اپنے اپنے طور پر بھرپور طریقے سے نہ صرف اس کی مذمت کی ہے بلکہ اپنے چائنیز کاؤنٹر پارٹس کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ پاکستان ویجیلنٹ ہے۔ ایک تو ان عناصر کو جو اس واقعے میں ملوث تھے ان کو قرار واقعی سزا بھی دی جائے گی، اور چائنیز نیشنل جتنے بھی پاکستان میں ہیں، چاہے وہ کسی بھی کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں، ان کو انشور کیا جائے گا ان کی سیکیورٹی، چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہوں۔ ایک بہت ہی مثبت پیغام چین کی جانب سے بھی آیا جب چین کی جو وزارت خارجہ ہے اس کی ترجمان نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے پاکستان کے جو اقدامات پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں آج سے نہیں بلکہ گزشتہ 2 دہائیوں سے اٹھائے ہیں، ان کی بھرپور تعریف بھی کی، اور کہا کہ پاکستان کے ساتھ چین اس مشکل وقت میں کھڑا ہے۔ اگرچہ انہوں نے اس چیز کا بھی مطالبہ کیا کہ پاکستان کوئی بھی اس میں جو گنجائش نہ چھوڑے اور ان لوگوں کو، ان دہشت گردوں کو، مجرموں کو پکڑا جائے، قرار واقعی سزا دی جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ایک سازش ہے پاکستان اور چین کی دوستی کو سبوتاش کرنے کی، اور پاکستان اور چین کی دوستی کا جو ایک منہ بولتا ثبوت ہے، یعنی کہ جو ہمارا سی پیک، جو ہمارا پروجیکٹ ہے، اس کو تباہ کرنے کی۔ اور انہوں نے کہا کہ کبھی بھی اس قسم کی بزدلانہ کارروائیاں جو ہیں یہ پاکستان اور چین کی دوستی میں کسی قسم کا خلل نہ ڈال سکی ہیں اور نہ ہی ڈال سکیں گی۔ گفتگو کریں گے اس پہ۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہی ہیں ریما شوکت صاحبہ، ماہر بین الاقوامی امور ہیں، بہت بہت شکریہ ریما صاحبہ آپ کا۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، ماہر سیکیورٹی امور ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیمہ صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ آغا اقرار ہارون صاحب تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، آغا صاحب تھینک یو سو مچ۔ جانا چغزئی صاحب تجزیہ کار بھی ہیں اور سابق صوبائی وزیر اطلاعات بلوچستان بھی رہ چکے ہیں، کئی کیپیسٹیز میں کام کر چکے ہیں۔ جانا چغزئی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جانا چغزئی صاحب آپ سے میں آغاز کروں گا کیونکہ اب سے کچھ عرصہ پہلے جب آپ بلوچستان کے وزیر اطلاعات کے طور پر کام کر رہے تھے، اس وقت بھی وقتاً فوقتاً ایسی کارروائیاں دیکھنے میں آتی تھیں کہ جب دہشت گرد ٹارگٹس کرتے تھے ہماری سیکیورٹی فورسز کو، اور جہاں پر بھی ان کا بس چلے، اور آپ بڑے کھل کے اور اوپنلی، بڑی ایگریسولی ان کو ٹیکل بھی کرتے تھے، ان کے حوالے سے بات بھی کرتے تھے، اور بالکل بھی ہمیں نہیں نظر آتا تھا کہ کسی بھی آپ کے لہجے سے کہ آپ کسی بھی طرح سے اپولوجیٹک ہیں، کیونکہ ایک سٹیٹ کا ریزالو ہے اور اس ٹرو ریزالو کو جو ہے آپ نے ریپرزینٹ کیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جب اس طرح کے کارروائیاں ہوتی ہیں، ہر شخص کا ایک کی ذمہ داری ہے، ہماری سیکیورٹی فورسز کی، ہمارے انٹیلیجنس اداروں کی، اور آپ جیسے لوگوں کی جو ایک نیریٹو بلڈ کرنے میں ایک اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس پہ میں آنا چاہوں گا کہ اب اگر پاکستان اور چین کے درمیان یہ کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ ہمارا بیانیہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات یہ کہ پاکستان میں جو چینی انٹرسٹ ہے، جو ہمارے تعلقات ہیں اور جو محور ہے وہ سی پیک ہے، یہ ایک ایسا حقیقت ہے جس سے کوئی جٹلایا نہیں جا سکتا۔ پاکستان کا وے فارورڈ گوادر کی ترقی ہے اور سی پیک کی ترقی ہے۔ جو بڑے پروجیکٹ آ رہے ہیں وہ اسی سلسلے میں فیز 2 شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ کن کے آنکھوں میں کٹکتا ہے؟ کون ہے جو نہیں چاہتے کہ سی پیک ڈیولپ ہو، پاکستان اور چین کے جو یعنی مونیٹائز ہو یہ ریلیشنز اور بڑے بڑے پروجیکٹس آئیں فیز 2 میں؟ یہ ایک فیکٹ ہے کہ جو بھی نام آپ استعمال کریں، چاہے بی ایل اے ہے، ٹی ٹی پی ہے، داعش ہے، یہ نومنکلیچر ہیں، یہ صرف مہرے ہیں، پان ہیں، اور ان کے سارے تانے بانے جو ہے وہ ان کے ہینڈلرز انڈیا میں بیٹھے ہیں، ان سے ملتے ہیں۔ یہ ایک فیکٹ ہے، ایک ایسا جس سے ہم نہیں کر سکتے۔ انڈیا اسپیسیفک ٹیررزم پاکستان میں ایک فیکٹ کئی عرصوں سے ہم نے دیکھا ہے۔ اسی طرح ریاستی دہشت گردی کی مثالیں امریکہ کی سرزمین پہ بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے خود مانا ہے کہ را نے وہاں پہ what they call it راگ ایلیمنٹس نے امریکہ میں ایک امریکی نیشنل کو ٹارگٹ کیا ہے، کینیڈا میں کیا ہے، اسی طرح عمان میں کیا ہے۔ تو بلوچستان بھی اور کے پی کو بھی ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے یہ جو پانز ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اب اس کے لیے لازمی بات ہے فائنانسرز، ان کے فیسیلیٹیٹرز، ان کی سینکچریز، ڈیفرنٹ لیول پہ ان کی ایک کولیبریشن ہے، ایک ایکو سسٹم ہے ٹیررزم کا، جس میں افغانستان کی سرزمین بھی استعمال ہو رہی ہے، لیکن اصل میں ٹارگٹ پاکستان چین دوستی کی جو علامت ہے، سی پیک ہے، بی آر آئی ہے، اس کو ہٹ کرنا ہے۔ اب لازمی بات ہے کہ دہشت گردوں کو ایک دفعہ کامیاب ہونا ہے۔ 99% ہم نے ان کے جو بھی یعنی اقدامات ہیں ان کو ناکارہ بنایا ہے،
कल आपने 2 दिन पहले देखा कि तुर्बत में एयरबेस पे हमला हुआ, 1 घंटे में न्यूट्रलाइज हो गए सारे दहशतगर्द, जहन्नम वासल हो गए। गवादर पे उन्होंने हमला किया, सारे जो है 2 घंटे में न्यूट्रलाइज हो गए। तुर्बत का वाकया मच का वाकया आपके सामने है। तो जहां पे दहशतगर्दी के हवाले से स्टेट का रिजॉल्व है वो है सिक्योरिटी फोर्सेस की ट्रेनिंग, उनका रिस्पांस और जिस तरीके से वो कुर्बानियां दे रही है वो एक फैक्ट है, वो बेटर हार्डन्ड है। लेकिन दहशतगर्दों को 1% की कामयाबी में ऐसे वाकयात मिल जाते हैं जिस तरह ये जो दासू डैम में इंजीनियर्स चाइनीज जो है वो यानी जान गंवा बैठे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इससे बढ़ के आज जो है वो एक चीन को मैसेज दिया है कि हम इन रिलेशंस को खराब नहीं होने देंगे, और इसी तरह बीजिंग से भी ये मैसेज आया। तो दहशतगर्दों के खिलाफ जो है वो एक रीजनल अप्रोच की जरूरत है, जो आज आर्मी चीफ ने भी कहा है, और वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर सकता, बाकी ममालिक की भी जिम्मेदारी है। सही आपने फरमाया। रीमा शौकत साहिबा, ये जो रॉ का नेक्सस है दहशतगर्दों के साथ अगेंस्ट पाकिस्तान, या अमेरिका और भारत का नेक्सस है अगेंस्ट चाइना, ये तो चलें बड़ी बात हो गई, लेकिन ये जो रॉ और दहशतगर्दों का नेक्सस है, क्या इसको ब्रेक किया जा सकता है? देखिए शहजाद साहब, मैं ये समझती हूँ कि बिल्कुल आप ब्रेक कर सकते हैं। जैसा जान साहब ने बात की कि आप देखते हैं कि आपके सिक्योरिटी फोर्सेस जो है दे नो देयर जॉब, उनको पता है, दे आर वेल ट्रेंड कि उन्होंने इनको कैसे जो है एबॉलिश करना है, ख़त्म करना है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जब जिस तरह से ये कल वाक़या पेश आया है चाइनीज़ के ऊपर, ये जो इंसिडेंट हुआ है, या अभी हम पै दर पै देख रहे हैं कि किस तरह से CPEC को सेबोटाज करने की बात की जाती है, और माजी में भी हम देखते हैं कि आपको बलूचिस्तान में इंडियन इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है, रॉ की इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है, जस्ट टू सेबोटाज योर CPEC प्रोजेक्ट्स। बहुत ज़रूरी है, मैं ये समझती हूँ कि देखिए जो CPEC प्रोजेक्ट्स हैं उनकी ओनरशिप जो है आप अपने आवाम को दें। जहाँ जहाँ आपको थ्रेट फील हो रहा है, जहाँ पर आपको लगता है कि आपके मिलिट्री अपना काम कर रही है, आपकी इंटेलिजेंस भी वहाँ मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप लोकल्स को इतना इक्विप कर दें कि वो आपकी इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग में आपकी हेल्प करें, तो आई थिंक इस तरह के वाक़यात पर काबू पाया जा सकता है। और माजी में भी ये देखा गया है कि अगर जहाँ जहाँ ऐसे CPEC के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ख़ास करके गवादर में है, या अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, तो जहाँ पर आप अपने लोकल्स को इस तरह से उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग में उनको अपना साथी बनाते हैं, तो आपको बहुत हेल्प आउट होती है, और आपको बिल्कुल भी स्पेस देने का मौका नहीं मिलता इन टेररिस्ट को कोई अपनी एक्टिविटीज़ कर सके। हमने ये देखा है कि बलूचिस्तान में भी, कोयटा में भी जब ऐसे कोई वाक़यात हुए थे, इंटेलिजेंस शेयरिंग ने बहुत हेल्प आउट किया था। जो आपकी लोकल कम्युनिटी थी, अगर आप उनको इंगेज करेंगे तो डेफिनेटली, चाहे वो रॉ का नेक्सस हो या कोई CPEC के अगेंस्ट कोई भी आपको ऐसी चीज़ नज़र आती है, आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। और डेफिनेटली देखिए चाइना बहुत इसको अंडरस्टैंड करता है, बड़े समझदारी के साथ वो ये देख रहे हैं कि देखिए जब से ये CPEC प्रोजेक्ट्स चलना शुरू हुए हैं 2015 से, आहिस्ता आहिस्ता कैसे जो है आपने इसके जो समरात हैं अगर वो पाकिस्तान को मिलना शुरू हुए हैं। दूसरी तरफ आप ये भी देखते हैं कि कैसे आपको IMF के शिकंजे में भी फंसाया जाता है। आप ये भी देखते हैं कि इंटरनेशनल जो सुपर पावर्स है वो कैसे आपको इंगेज करने की कोशिश करती हैं टेररिज्म के नाम पे। लेकिन अगर आप इनको एक मैसेज दे दें कि देखिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं दे इक्वली अंडरस्टैंड देयर जॉब, लेकिन साथ साथ आप ये देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अफगानिस्तान का जो फैक्टर है हम उसको निगेट नहीं कर सकते। एक चीज़ मैं इसमें ज़रूर शामिल करना चाहूँगी कि देखिए जब रीजनल लेवल पे अगर हम मिलजुल के रीजनल कंट्रीज़ को ऑन बोर्ड करेंगे, चाहे वो अफगानिस्तान है या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, टेररिज्म के ऊपर, तो डेफिनेटली इंडिया को भी रूम नहीं मिलेगा इस तरह की, या रॉ को रूम नहीं मिलेगा एक्टिविटीज़ करने में। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर चीमा साहब, एक सवाल यहाँ पे ज़रूर बनता है कि आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान में श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर अटैक हुआ, एक तो अटैक हो गया, लेकिन जो उनका हदफ था कि पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट को ख़त्म कर दिया जाए, और कई साल लगे हमें इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लाते हुए, लेकिन कम से कम ये एक जो मकसद इन दहशतगर्दों का होगा कि चाइनीज़ इंजीनियर को टारगेट करना है, एक तो उनको हलाक भी करना है, और पाकिस्तान और चीन के माबैन जो दोस्ती है उसमें भी रखना डालना है, ये वाला मकसद उनका पूरा नहीं हुआ जो आज पाकिस्तान ने जिस रिजॉल्व का इजहार किया और जिस तरीके से चाइना ने रिस्पॉन्ड किया है। सो हम कह सकते हैं कि ये हमारी आपस की दोस्ती या ताल्लुकात हैं कि जिसकी बुनियाद पर दहशतगर्दों का ये बुज़दिलाना इक़दाम जो है वो अपने असल हदफ हासिल करने में नाकाम रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए शहजाद साहब, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस खित्ते में चाइना और पाकिस्तान की जो अक्सर इश्यूज़ पे जो अलाइनमेंट मौजूद होती है, लेकिन अफगानिस्तान के ऊपर मैं समझता हूँ कि एक ब्रॉडर पाकिस्तान और चाइना की एंगेजमेंट होनी चाहिए। देखिए 15 अगस्त 2021 के बाद जिस तरह अफगानिस्तान ने अपना जो स्टेट जिस तरह वो चला रहे हैं कि वो अपने आप को एक रियासत अगर बने हैं,
تو وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو انہوں نے کیوں پناہ دے کے رکھی ہے؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان اور چائنا کو مل کے اس ایشو پہ بات کرنی چاہیے. دیکھیں کوشچن یہ ہے کہ چائنا کے انٹرسٹ ایران میں بھی ہیں، خطے میں بھی ہیں، لیکن چائنیز پاکستان میں کیوں ٹارگٹ ہوتے ہیں اور باقی خطے کے ممالک میں ٹارگٹ کیوں نہیں ہوتے؟ اور اس سلسلے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر چائنا پاکستان کے ساتھ مل کے ایک اوپنلی اور کھل کے بات اس پہ نہیں ہم کرتے اور ایک اوپن اینڈ ریجنل اپروچ اڈاپٹ نہیں کرتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے پاس یہ نہیں ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے کیپیسٹی نہیں ہے، عوام کے اندر شعور وہ اپروچ کیا ہونی چاہیے چیمہ صاحب؟ وہ اپروچ آپ کے خیال میں کیا ہونی چاہیے؟ اگر کوئی چلیں اپروچ تو ایک براڈ ٹرم ہوگی، اگر کوئی حکمت عملی کا نام دے دیں اسے کہ ایک مشترکہ پاکستان اور چین کی افغانستان کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب سے افغانستان کے ایمبیسڈر گئے ہیں چین کے اندر، لگتا ہے کہ افغانستان کو یہ لائسنس مل گیا ہے کہ وہ بے شک ٹی ٹی پی کو ہوسٹ کریں یا باقی جس مرضی ملک کو ہوسٹ کریں، جس مرضی دہشت گرد جماعت کو ہوسٹ کریں. میں سمجھتا ہوں پاکستان اور چائنا کو مل کے افغانستان کو ایک تو باور کرانا چاہیے کہ کوئی بھی ایسی دہشت گرد جماعت جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا امریکہ کے ساتھ دوحہ میں کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، میں سمجھتا ہوں اس طرح کا پاکستان اور چائنا کو بھی کمٹمنٹ لینی چاہیے کہ بھلے پاکستان ہو یا چائنیز انویسٹمنٹ جہاں جہاں بھی خطے میں ہے وہ ہمیں کمٹمنٹ دیں کہ وہاں سے بیٹھ کے کوئی بھی دہشت گرد گروپ آپریٹ نہیں کرے. اگر ہم یہ نہیں کرتے اور اگر ہم نہیں کرتے، دیکھیں بہت سارے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی ٹیریٹری نہیں ہے، وہ لون وولف کی جگہ کی طرح آپریٹ کر رہے ہیں، وہ کبھی کہیں چھپے ہوتے ہیں کبھی کہیں چھپے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لیکن ان کا جو آئیڈیالوجیکل سپلائی لائن ہے وہ بھی افغانستان سے آ رہی ہے، ویری ٹرو ویری ٹرو. وہاں سے ہے، تو میرا خیال ہے یہ ہونا چاہیے. ٹھیک. آغا اقرار ہارون صاحب، ایک چیز تو حقائق میں مبنی ہے اور اس کے واضح ثبوت بھی موجود ہیں کہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کس طریقے سے افغانستان میں چھپے دہشت گردوں کو استعمال کر رہی ہے پاکستان کے خلاف یا سی پیک کے خلاف. پاکستان نے بارہا طالبان رجیم آنے کے بعد درخواست کی ہے کہ ہمارے جو مطلوب دہشت گرد ہیں آپ کے پاس وہاں پہ چھپے ہوئے ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کریں. انہوں نے انٹرٹین نہیں کیا. کس وجہ سے نہیں کیا آپ بہتر جانتے ہیں. اگر اب اس آواز میں چین کی آواز بھی شامل ہو جائے تو آپ کے خیال میں صورتحال اور نتیجہ کو مختلف ہوگا یا نہیں؟ بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھی ایک پروپوزیشن دی ہے، لیکن اگر آپ مجھے 2 منٹ دے دیں تو میں اس کے اسپیکٹرم ہم بڑے فوکس ہو گئے ہیں چائنا سی پیک. میرے خیال میں ایسا ہے نہیں کہ ٹارگٹ سی پیک نہیں ہے، ٹارگٹ پاکستان ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی اس میں دہشت گرد ناکام ہو گئے کیونکہ پاکستان اور چائنا کا ریزالو سیم رہا، تو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن جو باقی انویسٹر پاکستان میں آنا چاہتے ہیں، ایس آئی ایف کے تحت آنا چاہتے ہیں، ان کو کیا میسج کیا اس واقعے کے بعد؟ تو اس کو آپ اتنا زیادہ میں فوکس نہیں سمجھتا ہوں، میں اس کا اسپیکٹرم براڈر سمجھتا ہوں. ٹارگٹ ایکچولی پاکستان ہے اور سی پیک ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ایک واحد اس وقت ہمارے پاس پروجیکٹ ہے جو ہمیں یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسٹنٹ کیش فراہم کرتا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ بھی ایک ٹارگٹ ہوگا. لیکن اس پاکستان ٹارگٹ ہے. آپ تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں، 2021 میں چائنیز اسی ایریا میں، اسی بشام داسو کے ایریا میں ان پہ اٹیک ہوتا ہے. 2013 میں بشام اور چلاس کے لوگ ہی جا کے ناگا پربت بیس کیمپ پہ اٹیک کرتے ہیں جہاں 9 دنیا کے ٹاپ جو ہے ماؤنٹینرز کو ہلاک کر دیا جاتا ہے اور پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے. چائنیز جو ہے چاہے وہ کراچی میں ہو چاہے وہ کہیں اور ہو وہی ٹارگٹ ہوتے ہیں. لیکن کیا صرف چائنیز ٹارگٹ ہوتے ہیں؟ دس از اے کوسچن. بات یہ ہے ایک سوال، لیکن ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ آغا اقرار صاحب ایک پوائنٹ جی ایک پوائنٹ ہے میرا. ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتا ہے جی ایک سوال سن لیں. ہاربر کرتا ہے یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسے کچھ نہیں. آغا اقرار صاحب ایک سوال سن لیجئے گا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا. لیٹ می آسک اے کوسچن. آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پیغام ان انویسٹرز کو بھی دینا ہے کہ جو پاکستان میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں، لیکن باوجود اس واقعے کے اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے. پاکستان میں کوئی فیکٹریاں چلنا بند ہو گئیں. پاکستان میں جو فورن ریمیٹنس آتی ہے یا جتنی بھی تعداد میں یا مقدار میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس میں کوئی کمی آئی؟ وہ نہیں آئی. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ انسیڈنٹس ہیں،
سازش ہو رہی ہے، لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ 99% ایسے کارروائیوں کو ناکام بنا دیتی ہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسی، جس کی طرف جان صاحب نے اشارہ کیا. تو دنیا بھر میں واقعات ہوتے ہیں لیکن کاروبار زندگی چلتا رہتا ہے. نہیں دیکھیں، یہ آپ نہیں کہہ سکتی ہے کہ انویسٹمنٹ اپنا اسی طرح آتی ہے. نہیں، 16 دنیا جو اکنامک ٹیررزم کے 16 فیکٹرز ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشن نے اور جنیوا کانفرنس نے کنفرم کیے ہوئے کہ یہ 16 فیکٹر ہیں جو کہ اکنامک ٹیررزم ہے. اگر آپ دیکھیں کہ 16 کے 16 جو فیکٹر ہے افغانستان کی لینڈ کے اوپر، پاکستان کے اوپر لانچ ہوئے ہوئے ہیں، جس کے بیچ میں ڈالر کی اسمگلنگ، جس کے بیچ میں فوڈ انسیکیورٹی پیدا کرنا، جس کے بیچ میں فزیکل ٹیررزم کرنا، جس میں ان ایریاز کے بیچ میں ٹیررزم کرنا یا لوگوں کو ڈرانا جس ایریا میں انویسٹمنٹ فورن یا لوکل انویسٹمنٹ آتی ہے. یہ سارے کے سارا 16 فیکٹر ہیں. میرے سے زیادہ آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے دیکھ لیں انہیں کہ یو این کی لسٹ نکال لیں اکنامک ٹیررزم کی. سارے کے سارے افغانستان سے لانچ ہو رہے ہیں پاکستان کے اوپر. تو یہ تو آپ نہ کہیں کہ اس کا نقصان ہوتا ہے. نہیں، میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ نقصان نہیں ہوتا، لیکن میں یہ بات کرتا ہوں کہ لوگوں کو بھی علم ہے کہ 20 سالوں میں اللہ کا کرم ہے کہ یہ قوم میں ریزولو ہے، اور اگر وہ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے تو وہ سیکیور ہوگی. اس قسم کے آئسولیٹڈ انسیڈنٹ سے کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے. خیر، میں واپس آتا ہوں اس موضوع پہ آپ کے پاس. آغا صاحب، جان رضی صاحب، آپ کو یاد ہے کہ جب سانحہ اے پی ایس ہوا اس کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بلائی، ایک نیشنل ایکشن پلان طے کیا گیا، تمام بڑی سیاسی جماعتیں بیٹھیں باوجود اپنے سیاسی اختلافات کے. ابھی بھی سیاسی جماعتیں پاکستان میں ہیں، پارلیمان کے اندر بیٹھی ہیں، ان کے اپنے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو دو اہم پاکستان کے سامنے چیلنجز ہیں، ایک سیکیورٹی کا، دوسرا معیشت کا، آپ نہیں سمجھتے کہ اب الیکشن ہو گئے، آپ کے جو بھی ریزرویشن ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن کم از کم ان دو ایشوز پہ آپ ایک منیمم کامن ایجنڈا سیٹ کر لیں تاکہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے آپ کے ذہنوں میں بھی اور آپ کے دشمن کے بھی. جان صاحب. دیکھیے، پہلی بات یہ ایک ٹیکسٹ بک کتابی بات ہے، اصولی بات ہے. بالکل صحیح ہے کہ سیاسی پارٹیاں سٹیک ہولڈرز ہیں اور انہیں جو ہے اون کرنا چاہیے یہ جدوجہد، یہ سٹرگل، دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ، اور اسی طرح معیشت کی بحالی پہ بھی منیمم کنسنسس ہو سکتا ہے. لیکن یہ کام ایک نارمل پولیٹیکل ایکو سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں. بدقسمتی سے یہاں پہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت پارلیمنٹ میں ہے جس کا نام پی ٹی آئی ہے، انہوں نے پولرائزیشن کی ایک پالیسی اور ایک اسٹریٹجی بنائی ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال ہو، چاہے وہ باقی چینلز ہوں. انہیں صرف ایک چیز عزیز ہے، وہ یہ کہ کسی بھی طرح پاکستان کی تمام سٹیک ہولڈرز، جس میں خاص کر ہماری آرمی ہے، ان کو آپ کا موقف میں یہاں پہ درست بھی مان لوں، لیکن جانک جی صاحب، میں نے تو ایک امپیریکل ایویڈنس کی بنیاد پر بات کی نا کہ اے پی ایس کے بعد یہی سیاسی جماعت باوجود اپنے تمام شینینیگنز کے وہ بیٹھے بھی تھے، انہوں نے ان کو ایکسیپٹ بھی کیا تھا، انڈورس بھی کیا تھا، اور شاید امپلیمنٹ کرنے میں بھی اپنا کچھ کردار ادا کیا ہو. سو یہ بات تو ہے کہ وہ ماضی میں ایسا کام کر چکے ہیں، ایسا مثبت کام. لیکن آج ان کو یہ وعدہ نہیں کہتا، کیونکہ ان کا بیانیہ یہی ہے کہ وہ یعنی احتجاج کریں، گورنمنٹ کو ملائن کریں، پاکستان کو بین الاقوامی برادری میں اکیلا کریں. ابھی آئی ایم ایف کے خطوط آپ کے سامنے ہے، وہاں پہ احتجاج آپ کے سامنے ہے. ابھی آج جو واقعات ہو رہے ہیں جس میں انہیں بینیفٹ ہو رہا ہے اس کو وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. تو ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ اسٹیبلٹی نہ آئے، ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ معاشی طور پہ ریکوری نہ ہو، کیونکہ کریڈٹ اس گورنمنٹ کو جائے گی، جو اس وقت حکومت ہے، جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو کریڈٹ جائے گی. لہٰذا انہوں نے ایک پاپولسٹ پالیٹکس کرنی ہے، اور پاپولسٹ پالیٹکس میں نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ کہیں اور گم ہو جاتے ہیں. اس میں پاپولرزم ہے، اس میں اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ایک بتی کے پیچھے لگانا ہے. یہ بدقسمتی سے ایک فیکٹ ہے جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. لہٰذا قومیں ویٹ نہیں کرتی. اگر ایک سیاسی پارٹی جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کو نہیں سمجھ پا رہی ہے تو پھر ملک نے تو آگے بڑھنا ہے، سوسائٹی نے تو آگے بڑھنا ہے. Nobody can wait for them. ویری رائٹ. ریما شوکت صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب انٹرنیشنل سیکیورٹی فورسز افغانستان میں تعینات تھیں، سو جو کانوائے جاتے تھے، ایون کہ وہ اگر کوئی نان لیتھل ایکوپمنٹ یا کوئی سامان لے کے جا رہے ہوں، سو کئی دفعہ ایسے واقعات بھی رپورٹ ہوئے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک سارٹ آف رینسم دیا کہ جی اٹیک نہ کیا جائے، اور پھر کافی عرصے تک جو ہے وہ طالبان نے امریکن فورسز پہ بھی اٹیک نہیں کیا. اطلاعات یہ آئیں جو میڈیا میں بھی رپورٹ ہوئی کہ وہ پیسے دیتے تھے، ڈالرز دیتے تھے انہیں، یعنی کہ ان کا فائنینشیل سٹیکس تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے ان لوگوں بھی اٹیک نہیں کیا جن کے خلاف یا جن کو مارنا وہ جہاد سمجھتے تھے. سو آپ کا جو پہلا ایک آرگومنٹ تھا کہ اگر اس سارے واقعے میں یا سارے معاملے میں افغانستان کا فائنینشیل انٹرسٹ کریٹ کر دیا جائے یا انہیں سمجھا دیا جائے کہ اس میں آپ کی شمولیت سے آپ کو فائدہ ہوگا، مالی فائدہ بھی ہوگا، پھر
کیا صورتحال بہتر ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل ہو سکتی ہے. اور جس طرح سے پہلے بات ہو رہی تھی شہزاد بھائی, اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے ڈپلومیسی شوڈ بی یور فرسٹ لائن آف ڈیفینس, انسٹیڈ کہ آپ دیکھیے میں نے پہلے بھی بات کی کہ آرمڈ فورسز کو لیٹ دیم ڈو دیئر جاب. جو آپ کے ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں, ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم کیسے افغانستان, چائنا اور پاکستان ایک پیج پر ہو سکتے ہیں. وائی ناٹ دس سی پیک پروجیکٹ, ٹرانزٹ ٹریڈ کو جو ہے ہم اپنا ایک مین ایجنڈا بنا لیں. ہم ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے آپ ان کو انگیج کریں, افغانستان کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, پاکستان کے, چائنا کے, کہ دیکھیے مل جل کر اگر آپ نے ریجنل اسٹیبلٹی اچیو کرنی ہے تو کیپ دس ٹیررزم فیکٹر اسائڈ, کہ آپ کے جو یہ ٹیررسٹ آپ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی ہے, ٹی ٹی اے ہے, جو بھی ہے اس کو آپ سائڈ پہ رکھیں, وہ آپ کا معاملہ ایک الگ ہے. لیکن جہاں آپ نے ٹریڈ کو لے کے چلنا ہے, آپ کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں یا آپ نے خطے میں اسٹیبلٹی کی جو بات کرتے ہیں وہ کیسے اچیو ہو سکتا ہے, وہ انہی فیکٹرز کے تھرو اچیو ہو سکتا ہے. اینڈ سم ہاؤ اور دی ادر میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو کنونس کرنا ہوگا افغانستان گورنمنٹ کو کہ دیکھیے یہ سی پیک آپ کے فائدے کے لیے بھی ہے, یہ صرف پاکستان کا پروجیکٹ نہیں ہے, یہ اوور آل پورے خطے کی اسٹیبلٹی کا ہے. اور افغانستان پہلا ایک فیکٹر آ جاتا ہے جب تمام ملکوں کو بٹھا کے بات کی جاتی ہے, تو ساؤتھ ایشیا میں جو پہلا ایک کوسچن مارک آتا ہے دیٹ از افغانستان, کہ جی افغانستان میں پیس ہوگا تو پاکستان میں پیس ہوگا اور باقی آپ کے خطے میں پیس ہوگا. دیکھیے آپ افغانستان کی گورنمنٹ کو اس چیز پر کنونس کیجیے, لیو اسائڈ کہ آپ کی لیجیٹیمیسی کے کنسرنز ہیں, ٹیررزم کے کنسرنز ہیں. ایک اور چیز یہ کہ دیکھیے ابھی بات ہو رہی تھی, آپ ٹیررسٹ کے لیے اتنا روم اور اسپیس ہی نہ چھوڑیں کہ وہ آ کے اپنی آپ کی طرف آ کے ایکٹیویٹیز کریں. دیکھیے یہ سب چیزیں چلتی رہیں گی. ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کی پولیٹیکل ول جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے, آپ کی ڈپلومیٹک ایفرٹس بھی ضروری ہیں. بہت ضروری ہے کہ دیکھیے آپ کی اپنی کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے سی پیک پروجیکٹس کے حوالے سے. پہلے ہم سب تو ایک ایز اے نیشن ہم ایک پیج پر ہوں گے تو آگے کسی کو کنونس کر سکیں گے. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ہیو اے ملٹی لیئر اپروچ تاکہ ہم ان سب چیزوں کو سائملٹینیسلی ایڈریس کر سکیں. ویری رائٹ. چیمہ صاحب, چائنا کی جو ٹوٹل ٹریڈ ہے وہ $3.5 ٹریلین سے زیادہ ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. بھارت کے ساتھ جو چین کی ٹریڈ ہے وہ تقریباً $80 ارب کہہ لیے, اس سے کم و بیش کچھ اتنی بنتی ہے. سوال یہ کہ اب جب ہمارے پاس اس بات کا ہمیں یقین ہے کہ یہ جو چائنیز نیشنل پہ حملہ ہوا ہے یہ را نے کروایا ہے, یہ اس میں را کے جو ہے وہ فٹ پرنٹس ملتے ہیں, اس سے پہلے بھی سی پیک کے اوپر جو اٹیک ہوئے ہیں اس میں جو را کا کنیکشن ہے وہ واضح ہے. سو ہم چائنا سے یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ کیونکہ ان کا ہمارے سے بہت زیادہ انفلوئنس ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں, بھارت کے اوپر ان کا ایک انفلوئنس ہے, سو وہ اس پہ لیڈ لیں, ہم انہیں ثبوت فراہم کریں کہ دیکھیں جی یہ بھارتی یا انڈینز تھے جنہوں نے آپ کے شہریوں کو جو ہے پاکستان میں قتل کیا ہے. بہت شکریہ. دیکھیں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں انڈیا اور چائنا کی جو ٹریڈ ہے وہ لگ بھگ $125 ارب کی ٹریڈ ہے. کوشچن یہ ہے کہ چائنیز کے ساتھ تو ہم یہ بڑی دیر سے بات کر رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ چائنا شاید یہ بائیلیٹرلی ٹیک اپ نہیں کرنا چاہتا ہے انڈیا کے ساتھ. ورنہ اگر دیکھا جائے تو وہ دیکھیں وہ اپنے تعلقات جو ہیں یا اپنے ایون کہ ان کے ایل ایس سی کے اوپر, لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر بھی جو چائنا کے ساتھ مسئلے ہیں اس پہ وہ بزنس اور اکانومی کو نہیں چھیڑتے. وہ پولیٹیکلی ابھی دیکھیں 22 راؤنڈ جو ملٹری ڈپلومیسی کے انڈیا اور چائنا کے ہو چکے ہیں لیکن وہ ناکام ہو رہے ہیں, لیکن وہ اپنا کاروبار جاری رکھتے ہیں. ایک پوائنٹ نہیں, لیکن سر اس میں فرق ہے نا, میں تھوڑا سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ جو آپ نے ایل ایس سی کی بات کی وہاں پہ تو چلیں ایک بارڈر ڈسپیوٹ ہے, دو فورسز آپس میں ان کی مدبھیڑ ہوتی ہے, آپس میں کیجولٹیز بھی ماضی میں ہوئی ہیں, لیکن یہ تو کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے کہ 5 سویلین چائنیز نیشنل کو آپ مرڈر کر دیتے ہیں. اب جب ایک سکھ رہنما کو قتل کرتا ہے بھارت تو اس پہ ایک مطلب طوفان مچتا ہے. کینیڈا نے جس طریقے سے اس پہ لیڈ لی ہے, پھر ڈونلڈ لو کی جو ابھی کانگریس کے سامنے سٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں وہ انوالو ہیں, اوپنلی پبلکلی جو ہے بھارت کو کنڈیم کر رہے ہیں. سو مطلب یہ کوئی بارڈر سکرمش نہیں ہے, اٹس اے کولڈ بلڈڈ مرڈر. سر بات یہ ہے کہ آپ نے کتنی دفعہ ڈوزیئر دیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو, آپ نے کتنی دفعہ چائنا کو بھی لوپ پہ لیا ہے, لیکن چائنا کیوں بات نہیں کرنا چاہتا ہے؟ یہ بھی تو ایک کوشچن ہے نا. بائی لیٹرلی یا ملٹی لیٹرلی کیوں چائنا ٹیک اپ نہیں کرتا؟ اینڈ دین ایک سیکنڈ کے لیے انڈیا کو سائڈ پہ رکھ دیں. کیا ہم بڑی دیر سے شور نہیں ڈال رہے کہ افغانستان کے اندر کیا سچویشن ہے؟ کیا ہم بات نہیں کر رہے اس کے اوپر؟ تو کیوں دنیا نہیں بول رہی؟ دیکھیں ٹام ویسٹ انڈیا جاتے ہیں, یو اے جاتے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر حملے ہو رہے ہیں. سو کوشچن یہ ہے, اور افغانستان سے ہو رہے ہیں. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس مسئلے میں کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہے. لیٹس بی فرینک اینڈ بولڈ. ہر ملک اپنے پہلے انٹرسٹ کو پہلے رکھے گا, وہ کہے گا جی میرے افغانستان کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے, آپ اپنے ٹھیک کر لیں اگر آپ نے کرنے ہیں تو. اس کے حوالے سے اگر ہم ایک ریجنل اپروچ کی کوشش کریں,
ریجنل اپروچ کی کوشش کریں تو شاید اس پہ کوشش ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا افیکٹو ہونا پڑے گا، تھوڑا زور ڈالنا پڑے گا. ٹھیک. لیکن جی چیمہ صاحب میں واپس آتا ہوں. آغا اقرار ہارون صاحب، اب سوال یہ کہ جب تک مین لینڈ امریکہ پہ اٹیک نہیں ہوا یا امریکی انٹرسٹ کو دہشت گردوں نے نشانہ نہیں بنایا، ان کو ہوش نہیں آیا، اور پاکستان مطلب پہلے سے دہشت گردی کا شکار رہا. ہم کہتے رہے، چیختے رہے کہ بھئی یہ پرابلم ہے، امریکہ جلدی بازی میں وہاں سے نکل گیا ہے، بریڈنگ گراؤنڈ بنتا جا رہا ہے افغانستان. اب آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ دوبارہ وہی سچویشن، اٹس اے دیجا وو ٹائپ آف سچویشن، کہ دوبارہ وہی سارا کچھ ہو رہا ہے؟ اگر بریڈنگ گراؤنڈ ہے، سو آج اگر پاکستان انڈر اٹیک ہے، کل آپ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر یہ وہ لوگ تبھی ریئلائز کریں گے کہ جب کوئی خدا نخواستہ 9/11 جیسا بڑا واقعہ ہو جائے گا، ان کے انٹرسٹ کو ڈائریکٹلی کوئی ہٹ کرے گا، تب ان کو ہوش آئے گا اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ یہ ایکسرسائز شروع کریں گے. دیکھیں شہزاد رضا صاحب، دو باتیں بڑی کلیئر ہیں. جو چینی ہے یا اپنا جاپانی ہے یا کوئی بھی ہے، اس کی سیکیورٹی پاکستان میں پاکستان حکومت کی ذمہ داری ہے. تو یہ بات آپ کو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ بات میں بالکل چیمہ صاحب کی صحیح کہتا ہوں، مانتا ہوں کہ چائنا ریفرین کرتا ہے ایسے معاملات میں. وہ اپنے بائی لیٹرل ریلیشن شپ جو ہے اس کو اپنی علیحدہ رکھتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے ان کو سب سیکیورٹی فراہم کرنا، کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے. اب آ جائیں آپ افغانستان کی طرف. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کہ اگر یہ بلڈ اپ ہوتا رہا اور چائنیز اٹیک ہوتے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی مین لینڈ چائنا کے اوپر بھی اٹیک ہو سکتا ہے. اس کو اس طرح نہ دیکھیں، آلریڈی رشیا میں اٹیک ہو گیا ہے. ماسکو کنسرٹ میں جو لوگوں نے اٹیک کیا ہے، 4 لوگ پکڑے گئے ہیں. ان 4 لوگوں میں 2 لوگ وہ ہیں جو کہ ایک سینٹرل ایشین ریپبلک کے ہیں جس کا بارڈر افغانستان کے ساتھ ملتا ہے، اور جب ان کو انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے تو وہ مانے ہیں کہ ان کا اس افغانستان کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے لنک موجود ہے، اور وہ وہاں پہ رہے بھی، ان میں سے ایک وہاں رہا بھی ہے. تو دنیا کے 2 جو ایسے ملک ہیں جو ایڈورسریز کے لائے جاتے ہیں ویسٹ کے، ایک ہے چائنا اور ایک ہے رشیا. دونوں پہ اگر ان کے پاپولیشن پہ اٹیک ہو رہا ہے افغانستان کے اندر سے، یعنی کہ وہ داعش کہہ لیں یا BLA کہہ لیں یا آپ TTP کہہ لیں، میرے لیے برانڈ نیم ہے. اور میں نے آپ کو پتا افغانستان 95 سے لے کے آن ورڈ کور کیا ہوا ہے. یہ برانڈ نیم ہے. وہ راتوں رات اپنی صرف انہوں نے کلہ اتار کے دوسرا پہننا ہوتا ہے تو وہ چینج ہو جاتا ہے، وہ ایک نیا نام آ جاتا ہے. تو یہ بات بالکل درست ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ آپ سی پیک پہ نہ صرف کنفائن کریں، یہ براڈر ویو میں دیکھیں کہ افغانستان پھر سے ایک لانچنگ پیڈ بن چکا ہے. ٹھیک ہے، میرا پوائنٹ یہی تھا. آگے اقرار ہوں صاحب، آپ یہ دیکھیں نا کہ 2001 میں ختم ہوئی. آپ نے دوسرے صاحب کو اجازت دی، مجھے ایک جی سوال کر لیتا ہوں، پھر آپ اکٹھا جواب دے دیجیے گا. آگے اقرار صاحب کہ 9/11 کے بعد آپ امریکہ کو جتنا مرضی برا بھلا کہیں، لیکن انہوں نے اپنے کور انٹرسٹ کے لیے پبلک اوپینین، عالمی برادری کی جو اوپینین ہے، جس طریقے سے بھی، چاہے وہ بزور بازو یا ڈپلومیسی کے ذریعے، انہوں نے ایک ہموار کی انڈر دا UN امبریلا، انہوں نے یہ سارا کام کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس جنگ میں کامیابی ہوئی اور پھر ہم سکسیسفلی وہاں سے نکل گئے. آپ کے خیال میں چائنا اس وقت لارجر ایکسپورٹر ہے دنیا کا، بہت بڑا انفلوئنس رکھتا ہے. رشیا ریگارڈلیس کہ اس کا یورپ اور امریکہ کے ساتھ کتنے ڈفرینسز ہیں، کیا پرابلمز ہیں، لیکن اس کی ایک سٹینڈنگ ہے، ایک پوزیشن ہے، ویٹو پاور رکھتا ہے، ایک ملٹری مائٹ ہے. یہ 2 ملک کیا اس طریقے سے اوپینین بلڈ کر سکتے ہیں افغانستان میں جو اس قسم کے عناصر ہیں ان کے خلاف، اگر کوئی اوپینین بلڈ کرنی ہے اور باقی طاقتوں کو ساتھ میں لانا ہے؟ میرے خیال میں تو یہ 2 ملک عنقریب افغانستان کی سرزمین سے اٹیک بھی ہوں گے، جو آلریڈی ہو چکے ہوئے ہیں. دیکھیں، جب احمد زواری کو وہاں پہ مارا جاتا ہے افغانستان میں اور کابل کے اندر، اور اس کے بعد اب یہ اٹیک جو ہے ایز فار ایز ماسکو میں اس کے لنکیجز مل رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ وہ ممالک جو افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں یا جو افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے بنانا چاہتے ہیں، یہ تو اب ان کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے، انکلوڈنگ پاکستان، انکلوڈنگ چائنا، کہ کیا ہم ایک ایسے ملک کے ساتھ تعلقات بنانا چاہیے جس کے اندر بیٹھی ہوئی انٹرم گورنمنٹ کہ خود لوگ ویڈیوز بنا کے اپنا ڈالتے ہیں کہ جی ہم پاکستان سے بدلہ لیں گے، اور بدلہ انہوں نے لے لیا چائنیز کو پہ اٹیک کر کے، اور یعنی کہ اس بدلے میں چائنا ٹارگٹ ہوا
اور ایک انہوں نے ریسنٹلی بدلہ لیا جا کے کس کا وہ انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی, جو انہوں نے پہلی سٹیٹمنٹ دی سنس کے جو اپنا رشیا اپنا جو ہے وہ اس میں انوالو تھا سیریا میں, تو ہم نے اسے بدلہ لیا. سر جی یہ میں آپ کو بات بتاؤں, جو ریسنٹلی ایک ملاقات ہوئی ہے رشین ایمبیسڈر کی پاکستان کے فارن منسٹر کے ساتھ, اس کی ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ تو آئی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ سے بہت آگے کی بات ہے, اور میرا خیال ہے, یہ میں اپنی رسپانسبلٹی لیتا ہوں, he has shown his concerns about the Afghanistan issue with our foreign Very minister. right. Point well taken. یہ بڑی important بات کی آپ نے آغا اقرار ہارون صاحب, افغانستان اور پاکستان پہلا ٹارگٹ رہا ہے. جی بالکل. اور ایک آخری بات کروں گا کوئکلی, ٹی ٹی پی کو واپس کون لے کر آیا؟ پی ٹی آئی. آپ نے بھی کہا کہ ساری پارٹیز اکٹھی ہو جائیں. سر وہ اے پی ایس پہ اٹیک تھا, تو اے پی ایس کا جو نام ہے وہ آپ دیکھ لیں, وہ زمانہ دیکھ لیں, اس وقت جو پی ٹی آئی بہت قریب کام کر رہی تھی کسی کے ساتھ. چلیں اس پہ بھی آتے ہیں. جان اچکزئی صاحب, سوال یہ ہے, ابھی آغا اقرار صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک طرف آپ سوال پہ ٹریول نہیں کر سکتے ہیں. جی آغا صاحب پوائنٹ آ گیا آپ کا نا. جان اچکزئی صاحب سوال یہ ہے کہ افغانستان چاہتا ہے کہ اس کو دنیا کے تمام ممالک تسلیم کر لیں, لیکن دوسری جانب جو دہشت گردوں کو اس نے پناہ دی ہے اور دہشت گرد پاکستان اور دیگر ممالک پر حملے کر رہے ہیں افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے, پھر کیسے کوئی ملک جو ہے افغانستان یا طالبان رجیم کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے گا, تسلیم کرے گا؟ عقل تو یہی کہتا ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ افغانستان ایک عسکریت پسندوں کا ایک لینڈسکیپ ہے. وہاں پہ ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ اس وقت بے روزگار ہیں جن کو ایک چیز آتی ہے, جنگ. اب جنگ نہیں ہے تو طالبان ان کو دو طریقوں سے انگیج کرتے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ انہیں شریعت کی بات کریں کہ ہم ایک نظریاتی مملکت بننے جا رہے ہیں تو ہم آپ کو جو ہے وہ جابس دیں گے, جو ممکن نظر نہیں آتا. دوسرا ان کو سپیس دیتے ہیں کہ وہ جا کے جہاں پہ ممکن ہو اٹیک کریں کسی دشمن کے خلاف. اب ان کے لیے آسان کام یہ کہ جو پاکستان کا بارڈر ہے وہ ان ریگولیٹڈ ہے, وہ پاکستان ٹی ٹی پی کے ذریعے آئے یہاں پہ حملے کریں. اسی طرح چونکہ افغانستان میں ایک ایکو سسٹم ہے اور وہ ان ریگولیٹڈ ہے, اب اس میں باقی ملیٹنٹس ہیں ان کو بھی موقع مل رہا ہے, جو ان کے اپنے لوگ ہیں وہ داعش میں جا رہے ہیں, وہ القاعدہ میں جا رہے ہیں. ابھی فارن ریلیشنز جو میگزین ہے انہوں نے کہا کہ القاعدہ جو ہے الائیو ہے اور یہ تقریباً 6 مہینے میں یہاں سے امریکہ کے مین لینڈ پہ بھی حملہ کر سکتے ہیں. اور یہ کوٹ امریکن سینٹ کام کے جو کمانڈر ہیں کوریلا کا, ان کا ہے سینٹ یعنی کانگریس کے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی سے خطاب کر رہے تھے. اسی طرح ابھی جو اشارہ بھی ہوا کہ جو ماسکو میں دھماکہ ہوا ہے اس میں بھی فٹ سولجرز کا نکسس افغانستان کے ساتھ ہے. تو یہ بہت ہی یعنی بعید القیاس نہیں ہے کہ ایران پہ حملہ ہو, سنٹرل ایشیا میں ہو, چائنا پہ ہو, پاکستان کے علاوہ. پاکستان پہ تو ہو رہے ہیں افغانستان سے, اور افغانستان ایک دفعہ پھر ایک ایپی سینٹر بنتا ہوا نظر آئے. لہٰذا طالبان کے بس میں اگر اس وقت ہے تو ایک حد تک ہے, ابھی آگے دنوں میں مہینوں میں ان کے بس کی بات نہیں رہے گی, کیونکہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں اور ان کو جنگ چاہیے. جنگ ملک کے اندر نہیں ہے تو جنگ ان کو باہر چاہیے, اور آئیڈیالوجیکلی وہ جو ان تنظیموں کے پاس جائیں گے جن کے پاس آئیڈیالوجی ہے اور ان کے پاس جو ہے تھیٹر ہے. تو تھیٹر ان کے افغانستان کے باہر امریکہ کا تھیٹر ہے جس کا القاعدہ فوکس ہے, سنٹرل ایشیا اور ماسکو کا تھیٹر ہے جن پہ جو طالبان سنٹرل ایشیا کے ہیں اور وہ خلاف ہیں ماسکو کے, وہ وہاں جائیں گے. اور جو ایران کا زینبون اور دوسرے گروپس اس وقت طالبان کو جوائن کیا تھا جب امریکن جا رہے تھے, وہ بھی آئیڈل بیٹھے ہوئے ہی رات میں, وہ جا کے کہیں اور اٹیک کریں گے. اسی طرح جو باقی داعش کے نام پہ جو لوگ ہیں, جو داعش افغانستان یا داعش خراسان ہے, وہ ان کا اپنا تھیٹر ہے پورے ریجن میں. تو افغانستان ایک لاوا ہے جو پٹ رہا ہے. طالبان بھول جائیں کہ ان کو دنیا تسلیم کرے گی, کیونکہ یہ ایک دنیا کے لیے خطر بن رہا ہے. اور یہ پاکستان کو اب آسان ہو گیا یہ ٹاکنگ پوائنٹس ریجنل ممالک کو دینا کہ دیکھیے یہ ایک ٹرانس نیشنل تھریٹ بن رہا ہے, صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے بھی ہے. ویری رائٹ. ریما شوکت صاحبہ, اگر طالبان رجیم کی یہ بات کہ انہیں اگر تسلیم کر لیا جائے تو معاملات بہت بہتر ہو سکتے ہیں, اگر پاکستان یا کوئی اور ملک انہیں تسلیم کر لے کہ جی ہم کرتے ہیں آپ کو تسلیم اور یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں ان کو کنٹرول کریں, ان کو روکیں, تو کیا یہ ممکن ہوگا یا یہ بس ایسی ایک میرا خیال ہے فار دا ٹائم بینگ شاید وہ ہو, لیکن اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ ایک چیز ہمیں بھولنی نہیں چاہیے, کیوں بار بار ڈپلومیٹک ایفرٹس کی بات ہو رہی ہے.
آپ کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اس وقت جو طالبان ان پاور ہیں ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اور وہ لوگ اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ افغانستان دوبارہ ایپی سینٹر آف ٹیررزم بن جاتا ہے، وہ لوگ اتنے عرصے سے جنگ دیکھ کر آئے ہیں، ان کے لیے میٹر نہیں کرتا. یہ تو پاکستان کی ضرورت ہے کہ ہمیں امن چاہیے. ظاہری بات ہے افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا. سم ہاؤ اور دی ادر جو بھی ہمارے انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہوتے ہیں وہاں کہیں انڈین انوالومنٹ آپ کو نظر آتی ہے یا افغانستان سے آپ کو نظر آتی ہے. بہت ضروری ہے کہ آپ کی اپنی بارڈر مینجمنٹ جو ہے، ظاہری بات ہے ہم کوشش کرتے ہیں افیکٹو بارڈر مینجمنٹ ہو، لیکن جو بارڈر کے آس پاس آپ کی جو دیکھتے ہیں کہ جو ٹیررسٹ کے جو سیف ہیونز ہیں، آپ ان کو کسی نہ کسی طرح اس طرح سے ان کو ختم کر دیں کہ وہاں پر ان کو پناہ ہی نہ ملے، کہ وہ وہاں پر اپنے جو آؤٹ فٹس آؤٹ اسکرٹس میں آ کے وہ بیٹھیں. اور اسی لیے میں نے بات کی تھی کہ بہت ضروری ہے کہ وہاں پر آپ لوکلز کو انگیج کریں، لوکل کمیونٹیز کو آن بورڈ کریں. ایک چیز تو ہمیں کچھ فیکٹس ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے نا، کہ را کو پاکستان ختم نہیں کر سکتا. انڈیا ایک ساورن کنٹری ہے، آبویسلی کہ ہمارے جتنے مرضی برے تعلقات ہیں، لیکن ہم نے ایک ساورنٹی کو آنر کرنا ہے، اس کو رسپیکٹ کرنی ہے، اور ہم بدلے میں یہ ان سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن جو مرسنریز ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں، جو اعلی کار بن رہے ہیں، جو ٹول بن رہے ہیں اور جو استعمال ہوتے ہیں پاکستان کے خلاف، ان کو تو نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن دیکھیے اس کے لیے بھی جب پہلے بھی ابھی پروگرام میں بات ہو رہی تھی تو یہی دیکھیے کہ چائنا اس وقت اپنی جو اکانومی ہے اس کو ایز اے سافٹ پاور کا ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو کیوں بات کی جا رہی ہے کہ ٹرانزٹ ٹریڈ کو جو ہے آپ ایک ٹول کے طور پر استعمال کریں فار دا ڈپلومیٹک انگیجمنٹس بٹوین دا کنٹریز اینڈ ایٹ دا ریجنل لیول آلسو. اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ جب بار بار را کا سوال آتا ہے یا انڈین ہینڈ کی انوالومنٹ آتی ہے تو آپ کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اس وقت ساؤتھ ایشیا میں ایک اور جو الیکشنز بڑے جس پر پوری دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہیں وہ انڈین الیکشنز کے ہیں، اور اپنے تھرڈ ٹرم کو سیکیور کرنے کے لیے مودی گورنمنٹ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے. سم ہاؤ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ پاکستان کے خلاف جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ سیل ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. ہمیں اس فیکٹر کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. لیکن ظاہری بات ہے ہم اگر اپنا ماضی اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو بڑے سوچ سمجھ کے طریقے کے ساتھ لے کے چلنا ہے. ابھی جب سے بات ہو رہی تھی کہ ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں، لیکن ٹریڈ کی جب بات آتی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ ریجنل کنٹریز کے ساتھ آپ کا جب تاپی کی بات آتی ہے، کاسا 1000 کی بات آتی ہے، تو یہ پروجیکٹس آپ کے سی پیک کے علاوہ کیسے جو ہے وہ افیکٹو ہوں گے جب آپ کے ریجنل لیول پر کولیبریشنز نہیں ہوں گی یا پیس نہیں ہوگا. سو بہت ضروری ہے کہ ایک تو پیس بھی اچیو کیا جائے اور ریجنل لیول پر انگیجمنٹس کی جائے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آپ کے خیال میں کہ کیا سارے فساد اور خرابی کی جڑ جو ہے وہ نریندر مودی ہے؟ دیکھیں یہ بڑی سمپلسٹک سی اینڈ اوور سٹیٹمنٹ ہوگی. مودی کو ایک شخص یا فگر کے طور پہ نہ لینا، ایک سوچ کے طور پہ لیں آپ. دیکھیں یہ آپ دیکھیں، آپ سمپلی ایک ملک کو، ایک ادارے کو، ایک انسٹیٹیوشن کو، ایک انڈیویجول کو آؤٹ رائٹلی کبھی کسی کو بھی آپ نہیں کہہ سکتے. کویسچن یہ ہے کہ کیا ہم نے کوئی غلطیاں نہیں کی ہوئی، یا ہماری غلطیاں جو ہیں وہ اچھی غلطیاں ہیں. سو ہمیں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نریندر مودی انڈیا جو کرتا ہے، ہم نے تو غلطی کی نا، چلے مان لیا ہم نے غلطی کی، لیکن وہ غلطی نہیں کر رہے، وہ تو سوچ سمجھ کے سازش کر رہے ہیں. سر بات تو سن لینا، آپ بات نہیں سنتے. کویسچن یہ ہے کہ نریندر مودی جو کر رہا ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کر رہا ہے. ہمیں بھی اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کچھ کرنا چاہیے. کیا مثلا؟ اگر آغا صاحب پہلے جب جیسے بات کر رہے تھے کہ ہم نے یہ الاؤ کیا کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد پاکستان آ جائیں واپس، تو یہ نریندر مودی نے تو ہمیں فون کر کے نہیں کہا تھا کہ ان کو پاکستان واپس لے آؤ. سو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں اون کرنا چاہیے. ہمیں اپنے گھر میں بھی بہت ساری چیزوں کو تلاش کرنا ہے. دیکھیں انڈیا کو بڑا اچھا موقع مل گیا ہے. ان کو پتہ ہے اگر وہ 30-35 ارب 40 ارب 50 ارب افغانستان میں، یہ 20 ارب افغانستان میں پھینک دیں اور وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو فنڈ کر رہے ہوں تو it's enough money to keep Pakistan. ڈاکٹر صاحب ایک معذرت کے ساتھ، میں مطلب آپ کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہاں پہ ایسے بھی مطلب وہ رہے ہیں لوگ جو جنرل مشرف کی اس وقت کی پالیسی کو سپورٹ کرتے تھے. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، مطلب اس کا پروگرام کا تعلق نہیں ہے. اس وقت 9/11 کے بعد ہم نے کیا سوچ جو ہے وہ اڈاپٹ کی، اور اس کے بعد جب پرابلم آنی شروع ہوئی یا امریکن انٹرسٹ یہاں پہ ختم ہونا شروع ہوا تو وہی سب سے بڑے اس کے ناقدین بن گئے. سو پوائنٹ اس کہ جب آپ کوئی اس قسم کا سٹیپ لیتے ہیں مطلب گلوبل اور ریجنل پرسپیکٹیو میں، سو آپ نے اس وقت کے حالات کو اور تقاضوں کو دیکھنا ہوتا ہے. شاید اس وقت یہ سوچا گیا ہو کہ یہ جو ہے یہ بیسٹ پاسبل ڈیسیجن ہے پاکستان کے حق میں. نہیں ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا پھر آپ نے اس کی کاسٹ پے کی، بس یہی سوچ لیں نا. ہمارا پرابلم یہ ہے ہمیں بھی تو گھر میں دیکھنا ہے.
ہم انکنسسٹنٹ ہیں, ہماری یہ کراس دا بورڈ اپروچ نہیں ہے. ایک پارٹی آتی ہے وہ ایک بات کرتی ہے, دوسری پارٹی آتی ہے وہ دوسری بات کرتی ہے. سو ہمیں بھی, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے, پارلیمنٹ موجود ہے, یہ ابھی حکومت بنی ہے, مہینہ نہیں ہوا, ان کو چیلنجز شروع ہو گئے ہیں, اس پہ ایک اکراس دا بورڈ ایک کنسنسس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور دہشت گرد ہے وہ پاکستان کی یہ جو پولیٹیکل انریسٹ ہے اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور مزید کیوس کریٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوہیرنٹ اپروچ چاہیے پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز. بالکل. آغا صاحب, یہ میں نے سوال ایک ڈیفرنٹ پیرائی میں جانا جزئی صاحب سے کیا تھا, آپ سے کر لیتا ہوں دوبارہ, کہ اب کچھ ایسے پاکستان کے کور انٹرسٹ ہیں کہ چاہے حکومت کسی بھی جماعت کی ہو وہ تبدیل نہیں ہو سکتے. اس میں سیکیورٹی ہے, اکانومی ہے, افغانستان کے ساتھ ہم نے کس قسم کے تعلقات رکھنے ہیں, کیسے ڈیل کرنا ہے, اس پر بھی ایک کنسنسس ہو جانا چاہیے, چاہے وہ ایک آل پارٹیز کی صورت میں ہو یا ایک سب سے بڑا فورم پارلیمان ہمارے پاس موجود ہے. انڈیا کے ساتھ تعلقات اگلے چند سالوں میں کیا ہونے چاہیے, ہماری کیا اپروچ ہونی چاہیے, یہ بات بھی طے ہو جانی چاہیے. مطلب ہمیں کلیئرٹی آ جائے, پھر یہ نہ ہو کہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اور آپ مجھے جواب دے رہے ہوں اور میں کنونس نہ ہو رہا ہوں. حالانکہ فرق کوئی نہیں پڑتا, لیکن یہ ابہام ہمارے ذہن میں کیوں رہے ہیں؟ بہت صحیح بات کی آپ نے. دیکھیں میں تو کہتا ہوں آپ ایک ڈاکومنٹ بنائیں جس بار بار آپ بات کرتے ہیں کہ اپنا اس کی کہ سب پارٹیز کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے اور ایک میثاق ہونا چاہیے. کبھی معیشت کے میثاق کی بات کرتے ہیں, کبھی جمہوریت کے میثاق کی بات کرتے ہیں. آپ سیکیورٹی کی میثاق کیوں نہیں ہونا چاہیے, مجھے یہ بتائیے. ایک دفعہ ہم کیوں نہ طے کریں کہ ہمارے سیکیورٹی کنسرنس کیا ہیں اور ہماری اسٹریٹجک ریلیشن شپ کیا ہونی چاہیے. کیونکہ ہمیں بہرحال یہ فکس ہو کے چلنا ہے. یہ نہیں ہے کہ پھر آل آف سڈن راتوں رات ایک فیصلہ ہو کے جی ٹی ٹی پی کو پاکستان لے آؤ. پھر اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ایک ہمیں, جہاں تک آپ افغانستان کی بات کرتے ہیں, جو انلیگل افغانیز اور کیا پاکستان میں رہتے تھے, جب ہم نے باہر ان کو اپنا بھیجا واپس, اور جیسے وہ جو اربوں ڈالر کی جو سمگلنگ ہو رہی تھی اس سمگلنگ کو روکا, تو آپ دیکھیں کہ دو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ایک خاص صوبے کی, انہوں نے کتنا شور مچانا شروع کر دیا. یعنی کہ انلیگل یہاں پہ افغانی رہ رہے ہیں اور آپ کی دو پولیٹیکل پارٹی جو مین سٹریم پارٹیز ہیں وہ شور مچا رہی ہیں کہ آپ انہیں کیوں نکال رہے ہیں. تو ہمیں میثاق جمہوریت اگر آپ نے کیا ہے, میثاق معیشت کی طرف جا رہے ہیں, تو ہم ایک اسٹریٹجک میثاق کیوں نہ کریں. درست, بالکل صحیح آپ نے کہا, بالکل صحیح کہا. آغا صاحب اگر بات مکمل ہوگی تو میں آگے بڑھوں. کہ آپ بار بار بات کر رہے ہیں کہ انٹرسٹ پیدا کیا جائے. جی پلیز. جی ریما شوکت صاحبہ, یہ جو نیشنل سیکیورٹی پیراڈائم ہے, یہ تو مطلب اس کے کانٹورز تو پتہ ہیں کہ کیا ہے, ہر ایک کو جرنلائز باتیں ہر پروگرام میں بھی ڈسکس ہوتی ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ ناؤ اٹس اے ہائی ٹائم کہ ونس اینڈ فار آل اس چیز کو لاک کیا جائے؟ اگرچہ یہ ایک ڈائنامک چیز ہے, تبدیل ہوتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ, لیکن پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو لاک کر دیا جائے کہ ہم نے کس ملک کے ساتھ کیا تعلقات رکھنے ہیں, کور ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ ڈپلومسی جو ہے یہ آپ کا فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے. دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں کسی اور اے پی ایس انسیڈنٹ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. آپ کے پاس اگر اس وقت نیشنل ایکشن پلان آیا تھا تو ابھی بھی آپ کے پاس ایک ایمرجنسی پلان آ سکتا ہے کنسیڈرنگ یور سیکیورٹی سچویشن. آپ کلائمیٹ چینج کو بھی ایڈریس کرتے ہیں تو تب بھی آپ کے پاس ایکشن پلانز آ سکتے ہیں. تو وائی ناٹ سیکیورٹی اینڈ ٹیک آن بورڈ. آپ اپنے تمام اسٹیک ہولڈرس کو بٹھائیں, جس چیز کے جو خدشات ہیں اس پر بات کی جائے. اور دیکھیے بہت ضروری ہے, میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ہم پہلے خود تو ایک پیج پر آ جائیں, ہم خود تو پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے کس ملک کے ساتھ کیا کس طرح کے ریلیشنز لے کے چلنے ہیں. دیکھیں چائنا کی بات ہو رہی تھی کہ چائنا ایز اے میڈیٹر آپ کے سامنے, اس نے کتنی بڑی ایگزامپل آپ کے سامنے سیٹ کی جب سعودی ایران رپروچما کی بات آئی. آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے وہ لے کر آیا, سعودی ایران رپروچما آپ کے سامنے آیا, یو ایس واز سرپرائزڈ آن دیٹ, کیونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چائنا اتنا کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. سو اگر یہ دیکھا جائے کہ دیکھیے آپ کے سی پیک کے پروجیکٹس ہیں, آپ کے پاس انویسٹمنٹ آئی ہوئی ہے, آپ کو اکنامک چیلنجز ہیں, لیکن دوسری طرف آپ ایس آئی ایف سی کے ذریعے جو ہے اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وائی ناٹ اسٹریٹجک فریم ورک کسی بھی وقت آ سکتا ہے. بہت شکریہ. ریما شوکت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, جان جزئی صاحب, ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, آغا اقرار ہارون صاحب, آپ تینوں حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.